اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ڈالتے ہوئی میں تو دادا صاحب تو تواڈے نال ہی چلیا، نعرے لا چلے او تواڈے چہرے تو پتہ لگے۔ کل تک اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر تو آپ فتوے دیتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشت بہشت کے اندر، تو اس پہ وہی فتویٰ چاہیے۔ آپ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کے لیے دیوانگی کرو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اگر کوئی گستاخانہ الفاظ نکل گئے۔ اسی لیے یہ لوگ ان الحق کی بھی تعویل کر لیتے تھے کہ وہ تو خدا کی ذات میں فنا ہے، اور بڑا فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ان الحق اس نے کہا تھا، منصور الحاج نے۔ اگر وہ کہتا نا انا محمد تو ہم اس کی بات کی تعویل بھی نہ کرتے، اسے گستاخ ڈکلیئر کرتے۔ تو میں نے کہا سر پھر یہ مسئلہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم۔ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری، جو عربی میں کتاب لکھی گئی، پوری دنیا میں تصوف پہ اولیاء اللہ کے جو حالات زندگی ہیں، جس کو تصوف کے ہاں جن کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، اس پہ اس سے اتھینٹک بک نہیں ہے۔ بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، فضان سنت میں بھی دعوت اسلامی کے اس کے حوالے موجود ہیں، اور تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بھی موجود ہیں۔ وہ ایک سمجھ لیں ایک بنیادی کتابوں میں سے ہے، بزرگوں کے حالات زندگی۔ اس میں نے کہا تھا کہ بایزید بسطامی کا آپ چیپٹر کھول کے پڑھ لیں۔ بایزید بسطامی المتوفی 261 ہجری، ایک تو ان کی معراج کے اوپر چیپٹر باندھا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے چشم یقین سے اللہ کا مشاہدہ کیا۔ معراج یعنی معراج تو ہم نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں اور کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں مانتے، انہوں نے ان کے بارے میں کلیم کی۔ اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے اس چیپٹر کا جب کنکلوژن آتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان سے سوال پوچھا گیا، سوال پوچھنے والے پتہ نہیں کیڑا بٹ سی، وہ کہتا ہے جی دسو قیامت والے دن جو انسانیت ہے کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے میرے جھنڈے کے نیچے، بایزید بسطامی کہنے لگے۔ اور اس نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء، تمام اولین اور آخرین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یہ بایزید بسطامی کی طرف منسوب ہے۔ ہم بزرگوں کے بارے میں ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اور جو لکھنے والے ہیں وہ خود بزرگ ہیں، شاید انہوں نے بھی نہ لکھا ہو، بعد میں کتابوں میں کسی نے ڈال لیا ہو، تو پرنٹنگ بند کرو نا کتاباں دی، منطقی انجام تو یہ ہے نا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے جا کے کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ تو اور فرید الدین عطار صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یار وہ اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے بڑا سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں تعویل کتنی بڑی۔ بھائی قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت کھول کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین کا سردار اور خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں، قیامت والے دن میرے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ سب سے پہلے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور دستک دوں گا، اور پوچھنے والا پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے وہ داروغہ جنت کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھولوں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر یہ ہے مسلم شریف کی حدیثیں، اور یہ ہے میرے امام مسلم جن کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ مولا حسین کے نام پہ انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا اور اپنی کنیت، اور یہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ آج چل رہی ہے 1442 ہجری 1442۔ اور مزے کی بات بایزید بسطامی بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی کنیت ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البسطامی، بعض بسطامی بھی پڑھتے ہیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ابو الحسین کی لکھی ہوئی احادیث کو فالو کریں، ابو یزید کے لکھے ہوئے تعلیمات کو فالو نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ یار یہ عقیدہ تو محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان کے بارے میں بھی آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ان کے سینے پر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ بایزید بستامی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اور یہ سیم جملے کہ ان کے منہ سے بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی، کشف المعجوب میں علی بن عثمان حجویری جن کے مزار کے اوپر المتوفہ 465 ہجری ہمارے یہ بابا جی خادم رضوی صاحب اکثر جایا کرتے تھے، اور ایون وہ کتاب بھی دکھایا کرتے تھے کہ جی یہ کشف المعجوب جو ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں اس کتاب کو پڑھ لے۔ اس کتاب میں بھی بایزید بستامی کے بارے میں یہی لکھی ہوئی ہے تعویل، کہ یہ جو کہا کرتے تھے نا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، ورنہ تو کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کہہ رہا ہوتا تھا میں پاک ہوں، اور زبان ان کی ہوتی تھی۔ یہ سیم تعویل وہاں پہ ہوئی ہے، بلکہ ادھر تو معاملہ اور بگڑ گیا۔ کشف المحجوب کے اندر صحو اور سکر کے چیپٹر کے اندر حضرت جنید بغدادی کے حق میں صحو علی بن عثمان حجویری نے ثابت کیا ہے، اور سکر ثابت کیا ہے بایزید بستامی کے حق میں۔ اور اس میں وہ پھر اس کے حق میں دلیل لانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح حضرت داود علیہ السلام کی نظر اپنی ایک صحابی کی بیوی اوریہ نامی صحابی، یہ اوریہ مقبول جان وہی اوریہ ہے، اور ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ حضرت کشف المحجوب کی آپ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی ذرا پڑھیں آپ کے نام کے اوپر کیا ہوا ہے اس کے اندر۔ اوریہ صحابی، حضرت داود کا اس کی بیوی پہ نظر پڑ گئی ان کی، اور پھر وہ پورا ایک واقعہ من گھڑت جو تورات کے اندر ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے، ہماری تصوف کی کتابوں میں آیا، اور نعوذ باللہ انہوں نے اس اوریہ کو جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے خود اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ وہ جنید بغدادی جو ہے نا وہ اس صحف کے اوپر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے گرفت اس لیے کی کہ وہ حالت صحف میں تھے، یعنی ہوش کے اندر تھے۔ یہ صحف سین والا نہیں ہے، وہ سجدہ صحف تو ہوتا ہے نا بھول، یہ سواد والا صحف ہے، جان بوجھ کے، نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ، کہ جس میں ان کی نظر جو ہے وہ زید ابن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی زینب کے اوپر پڑی، اور وہ زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی، اور پھر یعنی نبی علیہ السلام نے بعد میں ان سے شادی کر لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی نا ان کی بیوی کے اوپر، تو نبی علیہ السلام حالت سکر میں تھے، یعنی آپ اپنی ہوش میں نہیں تھے۔ سکر کہتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اس مدوشی سے مراد ہے اللہ کی شان میں معاف ہو جائیں۔ جو اللہ کی شان میں آپ مدہوشی مانیں، اس میں یہ ایکٹیویٹی ہوگی کہ کسی صحابی کی بیوی کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد آپ نے جو اس میں سٹوری میں رنگ بھرے کہ جی وہ اپنے خاوند پہ حرام ہو گئیں، اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی اس کے دل میں، اور اس نے طلاق دے دی، اور نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی۔ یہی تو غیر مسلم واقعات پیش کرتے ہیں۔ ایون پیر کرم شاہ صاحب الازہری جنہوں نے کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا ہے، انہوں نے اتنی تعریف کی ہے اس کتاب کی، لیکن انہوں نے اس واقعے میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اور الٹا انہوں نے ضیاء القرآن پبلیکیشن نے جو ان کی ضیاء القرآن تفسیر شائع کی ہے، اس میں انہوں نے سورۃ الاحزاب کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے۔ اسلامی کتابوں کے اندر یہ واقعہ جو آیا ہے سیدہ زینب کا، اور کشف المحجوب میں وہ واقعہ آیا ہوا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ حالت سکر میں تھے، اور اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا۔ بایزید بستامی کا سکر ثابت کرتے کرتے نبی علیہ السلام کو سکر میں شامل کر دی۔ یا پیغمبر نہیں سکر میں جاتے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی
بے راہ چلے ہیں. نبی کے اوپر تو اس طرح کی کیفیات طاری نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں نے یعنی چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں. یہ تینوں حوالے یعنی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جو لوگ اب آگے ان کا مشن لے کے چل رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس مشن میں ہوں گے. فرانس تک تو ہماری پہنچ نہیں ہے, ہم صرف دھرنے دے کے ہی ان کے سفیر کو نکلوا سکتے ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے گھر کے اندر گندگی موجود ہے اس کو تو ہم خود صاف کر سکتے ہیں نا. ایک دھرنا ہم ان پبلیکیشنز کے دفاتر کے باہر نہیں دے سکتے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں, تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا ان پبلشرز کے, یہ نہ ہو کوئی مجاہد ملت پہنچ ہی جائے. تذکرۃ الاولیاء کتاب, کشف المحجوب اور حشت بہشت. تذکرۃ الاولیاء سے میں نے وہ والا دے دیا, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا نعوذ باللہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور کشف المحجوب سے میں نے صاحب اور سکر کا واقعہ بیان کر دیا. اور حشت بہشت کے اندر وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ. اور پھر الٹی تعویل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری المتوفا 633 ہجری ان کی طرف منسوب ہے. ہم نہیں کہتے کہ ان بزرگوں نے کہلوایا ہوگا, لیکن کتابوں میں تو چھپا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت خاص کیفیت میں تھے جب انہوں نے اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا, اور بعد میں انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا نا کہ میں نے چیک کرنے کے لیے پڑھوایا, کلمہ وہی ہے. تو سر اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر کوئی چیک کرنے کے لیے بھی غلط کلمہ پڑھوائے, اس کے بعد اس کو اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی. اور صرف توبہ لازم نہیں ہوگی, بیعت بھی ٹوٹ چکی. اس میں تو انہوں نے بیعت کر لیا, تو ان کی تو اپنی بیعت ٹوٹ گئی تھی کیونکہ انہوں نے کلمات کفر کہلوائے تھے. تو اب جس کی اپنی بیعت ٹوٹ چکی ہے ان کو چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہ کفریات تیرے سے بلوانے کی وجہ سے, اگرچہ ٹیسٹ کے لیے بلوائے تو میں پہلے خود بیعت ہو کے آتا ہوں, پھر تجھے بیعت کرتا ہوں اور نکاح بھی پڑھواتا ہوں, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹے گا, خالی بیعت نہیں ٹوٹے گی. تو یہ تو بہت بڑے پرابلم شروع ہو جائیں گے. اور یہ ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ با محمد ہوشیار والا مسئلہ ہے, یہاں نہیں کوئی. کہتے ہیں خاص حالت میں تھے. تو میں اس کے اوپر خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جملہ بولوں گا کہ یار انہوں الکا نہ جانو, جیڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے, آ کے اس گستاخی نو الکا نہ جانو. تو سر ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں انہوں الکا نہ جانو خاص حالت میں. بھئی خاص حالت میں آپ نے یہی کام کرنا ہے. چلو اللہ کے لیے ہوتا تو ہم تعویل مان لیتے. اور وہ جو مسلم شریف کی ایک حدیث بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آتے ہیں, وہ جو ایک توبہ کرنے والے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی اس شخص کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے, اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی ریگستان کے سفر میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا ہو, اور اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگے اور اٹھے تو وہ اونٹ ساز و سامان سمیت غائب. اب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں تو نہ پانی نہ کھانا نہ پینا. اسی پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ موت کا انتظار کرنا شروع کر دے لیٹ کے, اور اس کا اونٹ سامنے آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہو کہ اس کے زبان سے یہ کلمات نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. تو اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, اس خوشی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لینا جی, تو بزرگ خاص حالت میں ہو تو ان سے بھی اگر نکل جائے تو یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کے بارے میں ہے. اور زبان ایک ہی دفعہ لڑکھڑائی ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی سے پڑھوایا ہو یا انٹینشنلی پوری حاضر دماغی کے ساتھ سارا کچھ کیا ہو. ایک واقعہ ہوا ختم, اور اس میں الفاظ ہے نبی الاسلام نے کہا کہ غلط الفاظ اس سے نکل گئے خوشی کی وجہ سے, اور رسول اللہ کے بارے میں پھر بھی نہیں تھے. یہاں تعویل آپ کی نہیں مانی جائے گی, بات وہیں رہے گی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر اس طرح کی باتوں کو دوبارہ کرنا کیا ضروری تھا؟ جی اس لیے ضروری تھا کہ یہ ہم ویڈیو خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تو ریکارڈ کروا رہے ہیں. وہی کہہ رہے تھے نا گستاخوں کے خلاف یعنی ہماری ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بھی تو بتا رہے ہیں کہ گستاخ تو آپ کی اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے ان کو تو تلاش کرنا آسان ہے.
باقیوں پہ تو آپ بعد میں ہاتھ ڈالیں، جو آپ کے اپنے اختیار میں ان کے اوپر تو آپ کر سکتے ہیں نا، ان کی پرنٹنگ رکوا سکتے ہیں نا ان کتابوں کی، تو وہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ کروائیں۔ فرانس تک تو ہم پہنچنے سے رہے، یہاں پہ ہم پروٹیسٹ ہی صرف ریکارڈ کروا سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر، ہم یہ کروائیں۔ تو یہ ان کی ڈیتھ کے اوپر، انہی کے مشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ ساری باتیں میں یعنی اس موقع کے اوپر اس لیے ضروری سمجھ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ یہ کلپ کئی لوگ دیکھیں گے تو ہمارا درد بھی ان تک پہنچے کہ خادم رضوی صاحب کے مشن کو آپ آگے لے کے چلیں، ان کا جو مشن ہے اس حوالے سے ان کے اپنے ماننے والے تو کم از کم لے کے چلیں کہ اپنے گھر کی تو صفائی کریں۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ اپنے گھر کی صفائی ہم نے نہیں کرنی اور ہم نے دوسرا کوئی گستاخ ہوگا اس کے بارے میں ہم نے باتیں کرنی ہے، تو سر پھر یہ آپ کی ڈاکٹرن کون قبول کرے گا؟ یہ تو ڈاکٹرن آپ کی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہم بالکل کسی کو چھیڑنے کے لیے باتیں نہیں کر رہے ہوتے، پورے اخلاص کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے موقع ملا تو میں نے پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات انسان جاگ اٹھتا ہے جب اسے چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں کسی خاص غم کی کیفیت کے اندر، بعض اوقات کوئی بات کلک کر جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ خادم رضوی صاحب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو پیچھے لوگ بچے ہیں ان کو پازیٹیولی چیزیں آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جہاں جہاں ان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں جو میں نے وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کی ہیں، آج کی ویڈیو میں بھی ہائی لائٹ کر دی ہیں، وہ چیزیں وہ ریمیڈی کرنی چاہیے، اس کے اندر امپرومنٹ والا جو معاملہ ہے وہ مسلسل جاری رکھیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، تو ہم باقی ملکوں کے جو گستاخانہ خاکے ہیں ان کو تو ہم کنڈیم ضرور کریں گے، لیکن جو ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے ہم وہاں پہ تو چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اور باقی میں نے جو ہے وہ یہ پشاور انسیڈنٹ جو ہوا تھا، جو ایک گستاخ رسول کو ایک بچے نے قتل کیا تھا، اس کے اوپر میں نے کاؤنٹر نیریٹو بھی سامنے رکھا تھا کہ 295C کے حوالے سے کہ ہمیں اس شک کے ساتھ کوئی یعنی اختلاف نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر لگانے لگے ہیں تو ایک دفعہ اس کے اوپر توبہ پیش کریں، جو آپ خود بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کوئی وزیر کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں توبہ کرے بیان واپس لے، اور غریب آدمی کا کہتے ہیں چوک دیو۔ تو توبہ کی شک 295C میں آنی چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی سے ہو گیا تو کوئی بھی یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، توبہ کر لے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے، تو اس میں مجھے اختلاف ہے۔ اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو توبہ والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ آپ خود بھی ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر کئی دفعہ گستاخی کا فتویٰ لگایا اور ہمیشہ یہ کہا کہ وہ توبہ کریں۔ لفظ ذلیل کے اوپر بھی میری بھی ویڈیو آئی تھی، تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے توبہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی غریب آدمی جو ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں، اس پہ 295C لگا دیتے ہیں، تو سب سے توبہ ہی ڈیمانڈ کیا کریں۔ ہاں جب کوئی عادی مجرم بن جاتا ہے اور وہ توبہ پہ آمادہ نہیں ہوتا، وہ تو فساد فی الارض آتا ہے، تو وہ 295C کی سزا تو میں قرآن سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32-33 میں جو آیت محاربہ کے حوالے سے سزا آئی ہے، اس کے تحت ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے، اور نہ ہمیں اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینا ہے۔ ہاں الحمدللہ، جس نے سرٹیفکیٹ لینا ہے ہم سے آگے ضرور لے لیں، جس کو زیادہ شوق ہے نا سرٹیفکیٹ دینے کا، تو وہ پھر اس کو ہم یہ کہیں گے ہم سے آ کے لے۔ ویسے اگر کوئی کسی کو نہیں ہے تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے اس کا، ہر مسلمان جو ہے وہ محبت رسول رکھتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دوسروں کی عبارتوں کو تو گستاخانہ کہتے تھے، اپنی باتیں نکلی تو وہ امتحان میں ہی آگے فیل ہو گئے، تو اب سرٹیفکیٹ تو ہم سے چاہیے نا پھر۔ تو ہم نے یہ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک موقع تھا کہ جب ہم بریلوی مکتب فکر کے سامنے اپنا درد رکھ سکتے تھے، ہم نے رکھ دیا۔ اور مجھے تو خیر بریلوی مکتب فکر کے ساتھ باقی مکاتب فکر کی نسبت ذرا زیادہ قرب حاصل ہے۔ میری زندگی کے ابھی بھی 43 ایئرز میں سے 30 سال جو ہے اسی فرقے کے اندر گزرے ہیں، تو اس لیے مجھے ان کی سینسٹیوٹی ایریا کون سا ہے وہ بھی پتہ ہے، کہاں پہ ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے وہ بھی پتہ ہے۔ تو میں نے یہ درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ نے اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ کب وہ ان گستاخانہ عبارتوں کی یا یہ خاکے جو آپ کی کتابوں میں بنے ہوئے ہیں اس کی صفائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس تک پہنچیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وہابی،
نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں، اور اسی پہ میرا فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ اور یہی دیکھیں ہم نے اس کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے۔ یہ واحد پلیٹ فارم ہے، 1 روپے کا چندہ نہیں کسی سے لیتے، کوئی مسجد لادہ نہیں بنائی ہے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی مدرسہ لادہ نہیں بنایا، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، الٹا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور باقیوں کو بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو۔ لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اور توریا کر کر کے، دھوکے دے دے کے، پبلک گیدرنگ میں اور واٹس ایپ گروپس کے اندر کچھ اور، ویڈیوز کے اندر اور۔ اب یہ دیکھ لیں وہ لاہور کے مولانا کوئی ویڈیو میں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے ان کی، وہ اذان والے مسئلے کے اوپر، اور واٹس ایپ گروپ میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی اس نے یہ اس لیے بات کی ہے کہ وہ اس کو غصہ تھا ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج کل تو چیزیں جب تک آپ ظاہر اور باطن میں ایک نہیں ہوں گے نا، آپ اب نہیں بچ سکتے، ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے۔ آپ کی کوئی بھی چھپی ہوئی چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی، ویڈیو کی فارم میں آ جائے گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو چند ایک گزارشات تھی، میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔